موضوع کی طرف آتے ہیں جی. یہ انجینئر صاحب کی بات پہلے سنیں. حضرت حسن نے 40,000 کا لشکر لے کے آئے. صحیح بخاری 7,109. سامنے سے حضرت معاویہ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ معاویہ یہ تو وہ لشکر ہے جس نے موت پہ بیعت کی ہے, یہ تو ہماری تکہ بوٹی کر دے گا. تو حضرت معاویہ نے کہا پھر کیا کریں, ان کا صلح کرو حسن کے ساتھ, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اچھا, انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں. صلح آفر کرتے ہیں, اور سورۃ الانفال کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کافر بھی میدان جنگ میں صلح کی آفر کرے تو جنگ روک دو. ناظرین, آپ نے ان کا بیان سنا. یہ حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو صلح ہے اس کو یہ واضح کر رہے ہیں. جی ادھر آئیں جی. یہ بیسیکلی صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ آپ دیکھیں صحیح بخاری کا حوالہ یہاں پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں اسی روایت کی طرف اشارہ ہے جس کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ حضرت حسن جو ہے وہ لشکر لے کے حضرت معاویہ کے مقابلے میں آئے رضی اللہ عنہما. تو حضرت معاویہ نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی دونوں طرف مسلمان ہیں, مسلمان نوجوان قتل ہو جائیں گے تو عورتوں کی, بچوں کی, بوڑھوں کی کون کفالت کرے گا, تو ہمیں حضرت حسن سے صلح کرنی چاہیے. انہوں نے 2 افراد بھیجے, بہرحال صلح ہو گئی. صلح ہونے کے بعد جو راوی ہیں حضرت ابو بکرہ حدیث کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ میرا یہ جو بیٹا ہے, میرا یہ جو بیٹا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. فئتین عظیمتین من المسلمین, مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتیں. اللہ کے وسلم نے دونوں کو مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتیں کہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب مرزا صاحب اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں, دیکھیں مرزا صاحب جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, یہ آپ دیکھیں, یہ مرزا صاحب کا کتابچہ ہے جو ان کی ویب سائٹ جو ہے اہل سنت پاک, اس سے آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں جی کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو وہ ذکر کر رہے ہیں. یہاں تک تو ترجمہ ٹھیک کیا کہ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حضرت حسن کے ذریعے صلح کروا دے گا, یہ اللہ کے رسول نے کہا. لیکن ساتھ میں بریکٹ میں کیا بات کی, یعنی وہ 2 جماعتیں کون سی ہیں, خلیفہ راشد سیدنا علی کی حق والی جماعت اور دوسری حضرت معاویہ کی جماعت جس نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی, ٹھیک ہے. اب بریکٹ بند, اور یہ انورٹڈ کاما میں بات آ رہی ہے, یہ دیکھیں, اور حدیث کا حوالہ آگے آ رہا ہے. یعنی شو یہ کیا ہے کہ یہ حدیث کا حصہ ہے, حالانکہ یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت میں انہوں نے ایڈیشن کی, انہوں نے اضافہ کیا. اب مجھ سے لوگ واقعتاً میں صحیح باتیں پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے, مرزا صاحب نے حوالہ دیا ہے, حالانکہ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہے ہی نہیں کہ جن 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان صلح ہوگی. اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ ایک جماعت حضرت علی کی خلیفہ راشد والی جماعت ہوگی, دوسری امیر معاویہ کی باغیوں والی جماعت ہوگی. اللہ کے رسول نے تو یہ الفاظ استعمال ہی نہیں کیے, اس نے تو حدیثوں کے اندر اضافے کیے ہیں. دوسری طرف اب آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. صحیح مسلم کی روایت میں کیا ہے کہ مسلمانوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, ایک حضرت علی کا اور ایک حضرت معاویہ کا رضی اللہ عنہما. تیسرا گروہ ایک اور نکلے گا جو خارج کا ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیسرے گروہ سے کون قتال کرے گا, خارج سے کون قتال کرے گا, اول الطائفتین بالحق, جو دونوں گروہوں میں حق کے زیادہ قریب ہوگا. یعنی گویا حضرت علی جو ہے وہ حق کے زیادہ قریب تھے حضرت امیر معاویہ کے. یعنی یہی ہے نا اہل سنت کا بیانیہ. اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ حق اور باطل کی جنگ تھی, یہ تو مرزا صاحب نے اس کو حق اور باطل کی جنگ بنایا, ٹھیک ہے. اہل سنت کا بیانیہ کیا ہے کہ دونوں حق پر تھے, لیکن حضرت علی احق تھے, زیادہ حق کے اوپر تھے. یہ اصل میں بیانیہ ہے. اب دیکھیں مسلم کی ہی ایک اور روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ استعمال مارے, اقرب الطائفتین من الحق, دونوں گروہوں میں جو حق کے زیادہ اقرب قریب ہوگا. یہ الفاظ اب آپ دیکھیں, یہ روایت جب مرزا صاحب بیان کرتے ہیں, یہاں دیکھیں جی, مرزا صاحب نے یہ روایت اسی طرح سے بیان کی کہ میری امت میں 2 گروہ ہو جائیں گے. کہتے ہیں جی سیدنا علی اور حضرت امیر معاویہ, ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں جی تیسرا گروہ نکلے گا خارج کا. پھر کہتے ہیں جی خارج سے کون قتال کرے گا, جو دونوں گروہوں میں سے اقرب الی الحق ہوگا, یعنی حضرت علی کا گروہ, ٹھیک ہے. حضرت علی نے خارج سے قتال کیا, مان لیا. اب حدیث میں کیا الفاظ ہیں, جو حق کے زیادہ قریب ہوگا. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ دوسرا بھی حق پہ ہوگا. اللہ کے وسلم کے ان الفاظ کا یہی مطلب نکلتا ہے نا. لیکن مرزا صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں, اقرب الی الحق سے مراد کیا, حق والا گروہ, یعنی دوسرے گروہ کو انہوں نے باطل گروہ بنانا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں حق والا گروہ. کہتے ہیں دلیل اس کی کیا ہے, قرآن مجید کی آیت ہے, کون سی, سورہ آل عمران 167. اب یہ آیت یہاں پہ نقل کرنے کی ان کو جرت نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اس میں کہتے ہیں جی اقرب کا لفظ استعمال ہوا اس معنی میں جو معنی میں یہاں پہ کر رہا ہوں. اچھا, اب اقرب کا معنی ہم اس میں دیکھتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت میں, تو یہ آدمی قرآن مجید میں کیسے کیسے تحریف کرتا ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے آپ جو ہے وہ شیعہ عالم دین کا ترجمہ دیکھیں محمد حسین نجوی صاحب کا. نجوی صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ لفظ استعمال ہوا اقرب کا, ٹھیک ہے, منافقین کے بارے میں. تو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے غزوہ احد کے منافقین کے بارے میں کہ وہ اس دن جو ہے ایمان
بنسبت ایمان کے کفر کے زیادہ قریب ہوں گے. یہ زیادہ قریب ترجمہ ہے مرزا صاحب, زیادہ قریب. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب آپ اور ترجمہ دیکھ لیں, کسی کا بھی ترجمہ آپ دیکھ لیں, جیسے مولانا احمد رضا خان صاحب, ٹھیک ہے, یہ بریلوی اسکول آف تھاٹ کے بڑے جو ہے وہ علماء میں سے ہیں, وہ کیا ترجمہ کرتے ہیں, اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر سے زیادہ قریب, اقرب, زیادہ قریب. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کسی کا بھی ترجمہ لے لیں, یہ آپ ترجمہ لے لیں جی, آپ جو ہے وہ فتح محمد جو ہے وہ جلندری صاحب کا ترجمہ آپ لے لیں. ٹھیک ہے, ان کا ترجمہ لے لیں, اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب. دیکھیں سب نے یہی ترجمہ کیا, تو اقرب الی الحق کا ترجمہ یہی ہے کہ حق کے زیادہ قریب. اب حق کے زیادہ قریب ترجمہ جو ہے وہ انہوں نے کیا نہیں ہے, مرزا صاحب نے ڈنڈی ماری ہے قرآن مجید کی, اور پھر اس ڈنڈی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید میں تحریف کر دی. کسی ایک اسکول آف تھاٹ کے عالم دین کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں مل رہا. اقرب کیا, اقرب کمپیریٹو ڈگری ہے. کمپیریٹو ڈگری کا مطلب یہی ہے کہ وہ حق کے زیادہ قریب ہوں گے. تو مرزا صاحب نے جب یہ دیکھا کہ اقرب الی الحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ امیر معاویہ کا گروہ بھی حق پہ ہوگا, حضرت علی زیادہ حق پر ہوں گے, تو انہوں نے اپنا جو ان کا نریٹو اور بیانیہ تھا اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید میں بھی تعریف شروع کر دی. ٹھیک ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ دیکھو مجھے ڈر ہے میری امت کے بارے میں. کس سے ڈر ہے؟ الائمۃ المضلین, وہ جو فراڈیوں کے امام ہوں گے, تو یہ بیسیکلی فراڈیوں کے امام ہیں. دیکھیں نا یہ فراڈ کس طرح سے لگاتے ہیں. اب یہاں پہ یہ نیچے شرائط بیان کر رہے ہیں کہ جس کے اوپر صلح ہوئی. اب شرائط کے حوالے کیا نقل کر رہے ہیں, الاستیاب لابن عبد البر ہیں جی, یہ صلح کی شرائط کہ حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو صلح ہوئی ہے, یہ صلح کی شرائط کہاں پر ہیں؟ ابن عبد البر, بابا نمبر 1, بابا نمبر 2 ابن حجر, بابا نمبر 3 ابن کثیر. ٹھیک ہے, اوپر کیا ہیڈر کیا چل رہا ہے؟ ہیڈر یہ چل رہا ہے قرآن اور صحیح الاسناد احادیث, صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث. یہ ساری جو ہے نا یہ ساری حدیث کی کتابیں ہیں میرے خیال میں, الاستیاب, الاصابہ اور البدایہ والنہایہ. ٹھیک ہے, مطلب لوگوں کو کیا بے وقوف بنا رکھا ہے. ان کے ایک صاحب نے مجھے یہ بات کہی کہ جی آپ نے جو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے گالم گلوچ نہیں ہوتی تھی, تنقید ہوتی تھی حضرت علی کے اوپر کہ قاتلان عثمان سے جو ہے وہ بدلہ کیوں نہیں لیتے. تو میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, مرزا صاحب نے حوالہ دیا ہے کہ گالم گلوچ ہوتی تھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ مجھے حوالہ نہیں کہتے ہیں جی, حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور تک ہوتی رہی. میں نے کہا حوالہ نہیں, یہ دیکھیں جی, یہ مرزا صاحب نے حوالہ دیا جی. حوالہ کیا دے رہے ہیں کہ جی علامہ جلال الدین سیوطی متوفا 911 ہجری خود ہی لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ بنو امیہ جو اپنے خطبات میں سیدنا علی بن ابی طالب کو گالیاں دیا کرتے تھے. علامہ سیوطی صاحب جو ہیں تاریخ الخلفاء میں لکھ رہے ہیں جی, یہ تاریخ الخلفاء قرآن حدیث ہے. ٹھیک ہے, مطلب عجیب آدمی ہے. ایک طرف کہتا ہے نہ میں بابی نہ میں وابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. مرزا صاحب آپ اپنا شعر معذرت کے ساتھ تبدیل کریں.